کسی زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا۔ وہ بہت زیادہ غریب تھا۔ روز بروز اس کے حالات خراب ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ ایک رئیس آدمی کے پاس غلامی کرنا چاہتا ہے تاکہ اس غربت سے نجات پا سکے۔ بیوی یہ بات سن کر بہت پریشان ہوئی، لیکن جب اس شخص نے بہت اصرار کیا تو بیوی نے اجازت دے دی۔ اس کی بیوی نے ابھی پہلا بیٹا پیدا نہیں کیا تھا۔ وہ شخص اپنی بیوی کو بھری جوانی میں چھوڑ کر کسی رئیس آدمی کے پاس غلامی میں چلا گیا تاکہ آنے والے بچے کے لیے بہتر مستقبل بن جائے۔ اب وہ اپنے گھر سے کافی دور تھا۔ اس نے 20 سال تک اس رئیس آدمی کی خدمت کی۔ 20 سال کے بعد اس نے اپنے مالک سے اجازت لی کہ اب وہ گھر جانا چاہتا ہے۔ وہ رئیس آدمی بہت سخی تھا۔ اس نے بہت ساری بکریاں، گائے، بھینس اور اونٹ اس شخص کو تحفے میں دیے اور وہ شخص اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ واپس آ رہا تھا کہ اس کا گزر ایک صحرا سے ہوا جہاں اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی۔ اس نے سوچا کیوں نہ رات ادھر ہی گزاری جائے۔ اس جھونپڑی میں ایک درویش آدمی رہتا تھا۔ رات کو جب کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو اس شخص نے درویش آدمی سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں۔ درویش مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں نصیحت کروں گا، لیکن میں نصیحت کرنے کی قیمت وصول کرتا ہوں۔ اس نے قیمت پوچھی تو بزرگ درویش کہنے لگا کہ ہر نصیحت کے بدلے تمہیں ایک اونٹ مجھے دینا ہوگا۔ اس شخص نے بزرگ درویش سے کہا کہ میں بہت مالدار ہوں، نصیحت مل جائے تو اونٹ کی کوئی بات نہیں۔ بزرگ نے پہلی نصیحت میں کہا کہ جب بھی آسمان پر تارے ایک لائن میں دیکھو تو فوراً کسی پہاڑ پر چلے جانا، کیونکہ اس وقت سیلاب آئے گا۔ اس شخص نے کہا، یہ نصیحت تو کسی کام کی نہیں، مجھے کوئی اور نصیحت کریں۔ بزرگ درویش کہنے لگے، تمہیں اب نئی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اس نے ایک اور اونٹ درویش کو دے دیا۔ بزرگ کہنے لگے کہ جب بھی کسی شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے زیادہ محبت دیکھو یا اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچنا، کیونکہ وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ وہ شخص منہ بناتے ہوئے بولا، یہ نصیحت بھی کسی کام کی نہیں ہے، آپ مجھے اور کوئی نصیحت کریں۔ اس نے ایک اور اونٹ بزرگ درویش کو دے دیا۔ بزرگ نے تیسری نصیحت کرتے ہوئے کہا، رات کو پچھتا کر سو جانا، لیکن کبھی کسی انسان کو قتل نہ کرنا۔ وہ شخص دل میں سوچنے لگا کہ 3 اونٹ تو ضائع کر دیے، اب اور نصیحت نہیں پوچھوں گا۔ وہ چپ کر کے سو گیا۔ صبح وہ بزرگ درویش سے اجازت لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ سفر لمبا ہونے کی وجہ سے وہ 3 نصیحتیں بھول چکا تھا۔ اب وہ رات گزارنے کے لیے کسی گاؤں میں پہنچا۔ جب وہ سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ تمام ستارے ایک لائن میں ہیں۔ اس کو فوراً بزرگ درویش کی نصیحت یاد آئی۔ اس نے فوراً اٹھ کر شور مچا دیا کہ گاؤں والو، پہاڑ پر چلو، سیلاب آنے والا ہے۔ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ اس نے گاؤں والوں کو بہت سمجھایا، لیکن کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ وہ اپنا مال کھول کر پہاڑوں پر لے گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ نیچے گاؤں میں سیلاب آیا اور سارے گاؤں والے سیلاب میں ڈوب چکے ہیں۔ سیلاب کا پانی اترتے ہی وہ اپنی اگلی منزل کی طرف چل پڑا۔ اس نے ایک اور گاؤں میں پڑاؤ ڈالا، ایک شخص کے گھر قیام کیا جو کہ باتیں کرنے میں بہت اچھا معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی شیطانی چمک دکھائی دیتی تھی۔ جب بھی وہ اس شخص کی آنکھوں میں دیکھتا تو اسے بزرگ درویش کی نصیحت یاد آتی۔ اسی کشم و کش میں اسے رات کو نیند نہیں آئی۔ وہ اٹھا اور بستر کو اس انداز میں پھیلا دیا کہ گویا یہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی سویا ہوا ہے۔ رات کے کسی پہر اس نے دیکھا کہ وہی شخص ہاتھ میں ایک بڑا سا خنجر لیے اس کے بستر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ شخص سے چھپ کر اسے دیکھتا رہا۔ وہ آدمی بستر کے پاس آیا اور بستر پر خنجر مارنا شروع کر دیا۔ اس نے پیچھے سے حملہ کر کے اسے پکڑ لیا اور رسی کے ساتھ باندھ دیا۔ صبح صادق کے وقت اس نے اس شخص کو گاؤں کی پنچایت کے حوالے کیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ رات کے ایک پہر اپنے گاؤں میں پہنچا۔ گھر کے قریب آ کر اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کسی نوجوان کے ساتھ والی چارپائی پہ سوئی ہوئی ہے۔
उस शख्स को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि वो इस नौजवान को कत्ल कर दे। जैसे ही वो कत्ल की नीयत से नौजवान की तरफ बढ़ा तो उसके दिल में बुजुर्ग दरवेश की नसीहत उभर आई कि पछता कर सो जाना, लेकिन कभी किसी इंसान को कत्ल न करना। वो ये बात सोचने लगा कि पहली नसीहत भी काम कर गई और दूसरी ने भी काम किया, लिहाजा उसने इरादा किया कि वो हमेशा के लिए ये गांव छोड़ जाएगा। सुबह हुई तो वो शख्स गांव से रवाना हुआ। उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों न गांव वालों से अपना हाल दरियाफ्त करूं। चुनाचा जब उसने गांव के एक शख्स से अपना जिक्र किया तो वो शख्स कहने लगा कि वो गरीब आदमी था। बरसों पहले वो रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ से चला गया। वो वापस तो नहीं आया, लेकिन उसकी बीवी और एक बेटा गांव में ही रहते हैं। उसका बेटा अब जवान हो चुका है। अब उसके जहन में ख्याल आया कि वो मेरा ही बेटा है जो मेरी बीवी के साथ वाली चारपाई पे सोया हुआ था। वो फौरन अपने घर की तरफ वापस पलटा। घर आकर अपनी बीवी और बेटे से मिला और खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। तो दोस्तों, सच ही कहते हैं कि कोई बुजुर्ग आपको नसीहत करे तो उसे पल्ले से बांध लेना चाहिए, लेकिन आजकल अगर कोई बुजुर्ग नसीहत करे तो औलाद डांट देती है। हर नसीहत पर गौर करना चाहिए। जो लोग नसीहत पर गौर नहीं करते वो फिर पछताते हैं। बर्बाद करने में भी उन्हीं का हाथ होता है। गले लगाकर जो कहते हैं हमेशा खुश रहो। एक दौर था जब अमीर लोग पैसों की ताकत से गरीब की बेटियों को नचवाते थे। आज उन्हीं की बेटियां टिकटॉक पर नाचकर अपने बाप दादा का कर्ज उतार रही हैं। मनाया उनको जाता है जो नाराज हों, जो मसरूफ और बेजार हों। उनसे दूर चले जाना ही बेहतर है। कभी कभी अच्छा लगता है सब कुछ जानकर अनजान बनना, चुप रहकर सामने वाले की चालाकियां देखना, सामने वाले की हद देखना कि वो हमें बेवकूफ बनाने के लिए कहां तक जा सकता है। किसी का साथ देना चाहते हैं तो खुलकर दें, वरना साफ इनकार कर दें। दरमियानी रास्ता मुनाफिकत का होता है और मुनाफिक इंसान किसी रिश्ते के लायक नहीं होता। रात को बार बार आंख खुले तो ये इस बात की निशानी है कि तुम पर किस्मत खुलने वाली है और बहुत जल्द तुम कामयाबी पाओगे। जिसने निभाना होता है वो 1000 गलतियों पर भी माफ कर देता है, और जिसने नहीं निभानी होती वो एक गलती को ही बहाना बनाकर आपको छोड़ देता है।